الرحمن الرحیم۔ دوستو، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ رزق عورت کے نصیب میں ہے، لیکن اگر آپ بظاہر دیکھیں تو رزق کا سارا دار و مدار وہ مرد کے اوپر ہے۔ وہ کیسے؟ اگر دیکھیں، مرد محنتی ہے، اس کو کام کرنا آتا ہے اور اس کو کوئی ہنر آتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ کام کرنے جاتا ہے تو وہ رزق کما لے گا۔ لیکن اگر ایک ایسا مرد جو نکھٹو ہے، جو سارا دن سویا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، وہ بیوی بچوں کا تو دور کی بات، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ سو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر رزق کا سارا دار و مدار وہ مرد پہ ہے، اگر مرد کام پہ جاتا ہے وہ رزق کما لے گا، اگر کام پہ نہیں جاتا تو رزق نہیں کما پائے گا۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب میں ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق کا سارا دار و مدار وہ مرد کے اوپر ہے، لیکن اس رزق کو کمانے کے لیے جو ایک سازگار ماحول مہیا کرنا وہ عورت کے نصیب میں ہے، وہ عورت کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس کو سپورٹ کرنا اور اس کے ساتھ چلنا وہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ ان مرد کی کامیابی میں عورت کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ عورت جو ہے وہ مرد کو طاقتور بھی بنا سکتی ہے، اس کو کمزور بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ عورت کی طاقت مرد کی طاقت کے ساتھ مل جائے تو وہ جو مرد ہوتا ہے وہ طاقتور بن جاتا ہے۔ وہ تمام کے تمام عورتیں جو بد لحاظ ہیں، بدتمیز ہیں، جھگڑالو ہیں، ان کے گھر میں آپ یہ دیکھیں کہ رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ فار ایگزامپل، اگر ایک مرد ہے، وہ جب کام پہ جاتا ہے تو اس کی جو عورت ہے صبح کام پہ جاتے اس کے ساتھ لڑتی ہے، اس کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مرد ہے وہ جب کام پہ جائے گا وہ اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پائے گا، اس کا ذہن الجھا رہے گا اور کام میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ وہی شوہر جب وہ واپس کام سے آئے گا، تھکا ہارا آئے گا، تو وہ جو عورت ہے اس کو اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کرے گی، بلکہ دوبارہ جو باتیں صبح کہنے کو رہ گئی تھیں وہ شام کو آ کے کہہ دے گی اور دوبارہ جھگڑا کرے گی۔ تو وہ جو مرد ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اس سے دنیا سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اور آہستہ آہستہ کر کے اس مرد کے اوپر جو رزق کے دروازے ہوتے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ تمام کے تمام خواتین جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو اور ان کا رزق بڑھے، جو کہ ہر خاتون چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں رزق زیادہ ہو، تو وہ یہ 3 کام کرے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی اس کا خاوند وہ گھر سے نکلے، کام کے لیے نکلے، تو وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ اپنے مرد کو گھر سے بھیجے، اور اس کے چہرے پہ اسمائل ہونے چاہیے۔ وہ اپنا بیگ جو ہے وہ ساتھ لے اور دروازے تک چھوڑنے آئے اور خدا حافظ کرے، اور اس طرح یہ دیکھیں کہ وہ جو مرد ہوگا وہ گھر سے ایک اچھی یاد لے کے وہ کام کے لیے نکلے گا، آفس میں اس کو کام کرنے کا دل کرے گا اور اس کا ذہن پرسکون رہے گا، اور پرسکون ہو کے وہ کام کرے گا اور اچھا کام کرے گا۔ اسی طرح جو دوسرا طریقہ ہے کہ جب بھی خاوند جب واپس کام کر کے واپس گھر آئے تو وہ اس کی جو بیوی ہے وہ اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کو ویلکم کرے، اسمائل کے ساتھ ویلکم کرے، اس کا بیگ لے، اس کو رکھے، اس کو پانی پلائے، اس کو بیٹھنے کا بولے اور تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے۔ دیکھیں، مرد جو ہوتا ہے وہ کام سے تھکا ہارا آتا ہے، اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بیوی مہیا کرتی ہے۔ بیوی اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ گپ شپ کرے، اس کو ریلیکس کرے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی خاوند پریشان ہو، کسی ٹینشن میں ہو، تو اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ نہ کرے۔ اگر گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے، زیادہ تر جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں کوئی بات ہو جاتی ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اس وقت اگر مرد پریشان ہے کوئی اس طرح کی بات نہ کرے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ بیوقوف عورت کون سی ہوتی ہے؟ بیوقوف عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے مرد کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھائے رکھتی ہے، اس کے ذہن کو الجھائے رکھتی ہے، رشتہ داروں کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کا جو خاوند ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ الجھ جاتا ہے اور ایک دن ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ لیکن جو سمجھدار خاتون ہوتی ہے وہ اپنے
خامن کو ایک پرسکون ماحول مہیا کرتی ہے اور اس کو ذہنی طور پہ ریلیکس رکھتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں وہ رزق کی فراوانی ہو تو میں ان تمام خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ 3 کام کر کے دیکھیں۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے خاوند کو ذہنی طور پہ ریلیکس کریں، ان کے ساتھ ایک خوشگوار ماحول کریٹ کریں، آپ کے گھر میں رزق بڑھے گا۔